متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا عنوان بیان کریں گے کہ انسان اپنے رزق حلال سے، اپنی حلال کمائی اور آمدنی سے نکال کر کے غریب، مسکین، محتاج، مساجد اور مدارس اور دینی کاموں میں صرف کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، اے لوگو تم نفلی صدقات اور خیرات کا بھی خیال رکھا کرو، کیونکہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے تم پر اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی فرضی زکوٰۃ نکال دینے کے بعد جتنا ہو سکے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ جب کوئی مسلمان اللہ کے راہ میں اب خرچ کرے گا، اسی وقت اس کا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صدقہ قبول ہوگا، اور اسی وقت اس کا انفاق فی سبیل اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے رزق میں، اس کے زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنے گا، جبکہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ اس لیے ناظرین، سب سے پہلے ان 3 شرطوں کو سنا جائے۔ سب سے پہلی شرط ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مال تھوڑا یا زیادہ، کم ہو یا بیش، جو بھی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، آپ کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ آپ کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایسے صدقات اور خیرات کو مردود قرار دے دیا ہے جس صدقے میں اخلاص نہ ہو، بلکہ ریاکاری ہو، یا انسان صدقہ تو کرتا ہے، اس میں اللہ کی رضا مد نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی دنیاوی مفاد سامنے رکھا ہے۔ ایسے صدقات کو یا ایسے انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ تو ان کو ذریعے خیر و برکت بناتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث کے اندر اس کو بدترین جرم قرار دیا کہ انسان اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو اس کے اندر اخلاص نہ ہو، بلکہ ریاکاری مقصد ہو، دکھلاوا مقصد ہو، یا اس کے پیچھے اپنا کوئی دنیاوی مفاد ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی روایت، سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کے آگ میں جن 3 قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور ان کو ڈال کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کو جب خوب بھڑکا دے گا، اس کے بعد دوسرے گنہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ 3 بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا ایک مالدار ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا ایک مالدار ہوگا، جس مالدار نے بہت کچھ اپنے مال کو خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے میں اس کا مقصد یہ تھا، یقال فلان جواد، لوگ کہیں گے کہ بہت ہی زیادہ یہ جواد، یعنی بہت زیادہ یہ سخاوت کرنے والا ہے۔ لوگوں میں شہرت پانا اس کا مقصد تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شیخ نے یا فلاں مالدار نے بہت کچھ خرچ کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہلا انسان ہے جس نے مال تو خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ دکھلاوے اور اپنی شہرت کے لیے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر شہید ہوگا۔ ایک انسان مال جان کو لے کر کے جہاد میں گیا، اور جہاد میں جانے کے بعد کفار اور مشرکین سے قتال کرتا ہوا وہ شہید بھی کر دیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے انسان کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے
اور پوچھیں گے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا، ہم نے تم کو صحت دیا، ہم نے قوت اور طاقت تم کو عطا کیا، تو اس طاقت کو تو نے کہاں صرف کیا؟ وہ کہے گا یا ربی میں آپ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا، حتی قتل، تو یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے صحیح کہا تو نے، تو لڑتا رہا اور دشمنوں کے ہاتھوں تجھے قتل کیا گیا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ یقال فلان شہید، فلاں آدمی بڑا بہادر تھا، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں اور تیری بہادری کا چرچا ہو۔ فقد کیلا، دنیا کے اندر تجھے خوب شہرت مل گئی اور تیرے لیے سوا جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین اور ایک قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ ہم نے تجھ کو علم دیا تھا، قرآن کا، حدیث کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، ہم نے تجھے عالم بنایا تھا، تو عالم بننے کے بعد تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا الہ العالمین ہم نے اتنے وعد و نصیحت کیے، اتنے لوگوں کو ہم نے پڑھایا، دنیا میں ہمارے اتنے شاگرد ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا صحیح کہہ رہا ہے، تو زندگی بھر پڑھایا، زندگی بھر تقریریں کی، زندگی بھر تو وعد و نصیحت کرتا رہا، لیکن میں جانتا ہوں تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا مقرر اور بہت اچھا واعظ اور خطیب ہے، اور تو شہرت چاہتا تھا، دنیا میں تیری شہرت ہو چکی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 3 آدمی ہیں ناظرین، پہلا مالدار جس نے مال تو خرچ کیا لیکن ریاکاری کے لیے، دوسرا مجاہد جہاد تو کیا، شہید بھی ہوا، لیکن اپنا کہلوانا تھا، اپنی بہادری اور ناموری کی شہرت چاہتا تھا۔ نمبر 3 عالم اور قاری جس نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، دل میں اخلاص نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری اور بہت بڑا عالم ہے۔ آن نے فرمایا ہؤلاء اول من تسعر بهم النار، ہؤلاء اول من تسعر بهم النار، اے لوگو یہی 3 قسم کے آدمی ہیں جن کو سب سے پہلے اللہ تعالی جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو بھڑکائے گا، جوش دے گا، یعنی ان 3 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بطور ایندھن کے جہنم میں ڈالیں گے اور ان کے ذریعے جہنم کو بھڑک جائے گی، تب اللہ تعالیٰ دوسرے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ بہترین عمل ہے، خیر و برکت کا سبب ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت تو دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا انفاق فی سبیل اللہ میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کا مقصد ہونا ہی نہیں۔ نمبر 2 یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ جو مال خرچ کر رہا ہے اپنے رزق حلال سے خرچ کرے، اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ انسان اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، غریب کو دیتا ہے، مسکین کو دے رہا ہے اور حاجت مندوں کے کام آ رہا ہے، مساجد اور مدارس بنوا رہا ہے، مساجد اور مدارس میں چندہ دے رہا ہے، سارے کار خیر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مال حلال کا ہو، اس کی کمائی حلال کی ہو۔ اگر اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، اس کی آمدنی اور اس کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ حلال مال ہی قبول کرتا ہے، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ، خیر و برکت اگر ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں جو اپنا مال حلال کا ہوتا ہے، رزق حلال سے خرچ کریں۔
چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ رب العالمین نے وعدے کیا، انفاق کا حکم دیا، اللہ کے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اپنے کس مال سے دو اس کی بھی تعین کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے پاکیزہ، جو پاکیزہ مال کماتے ہو، جو تمہاری حلال کمائی ہوتی ہے، اپنے حلال کمائی سے تم اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو۔ ناظرین، اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنے پاکیزہ مال کو صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے، ہمارا مال حلال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اپنے حلال کمائی اپنے مال سے بھی خرچ کرو، یہاں تک کہ اگر تم زمیندار ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اناج اور غلہ جو تمہارا پیدا ہوتا ہے، یا تمہارے یہاں جو فصلیں پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، ان سے بھی انفاق فی سبیل اللہ کرو، لیکن بشرطے کہ تمہارے زمین کی کمائی اور تمہارے اناج اور غلہ حلال اور پاکیزہ ہوں۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم آپ حضرات کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے شرط رکھی ہے کہ مومن اپنا رزق حلال سے خرچ کرے۔ اگر ہمارا مال حلال ہے، ہماری آمدنی حلال ہے، اس حلال مال اور حلال رزق سے ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمارا صدقہ قبول کرے گا، اور ہمارے صدقے اور انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے کاروبار، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اپنا پاکیزہ مال جو کماتے ہو اس سے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور تمہاری زمین اگر ہے، تم زمیندار ہو، کھیتی اور باغات والے ہو، تو کھیتی اور باغات سے جو ہم تمہیں پیداوار دیتے ہیں، اپنے اناج اور غلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو، بشرطے کہ حلال ہو۔ تیسری شرط بڑی اہم ہے، وہ شرط کیا ہے؟ اپنے محبوب ترین مال سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا جائے، یہ بڑی اہم شرط ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر یعنی جنت اور نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال کو تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، لیکن اپنے محبوب ترین مال سے، ایسے مال سے جس مال کی محبت آپ کے دل میں ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں، اسی صدقے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، اس مال سے فائدہ اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت ہو، اور اس مال کی رغبت ہو، اور مال کی محبت آپ کے دل میں ہو، اور اس مال کی حاجت بھی آپ کو ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کو مال جمع کرنے کی فکر بھی ہو۔ ابھی سوچتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، یہ خرچ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے،
ابھی اس مال کی محبت آپ کے دل میں باقی ہے۔ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں یہ مال اگر میں نے دے دیا تو مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا، فقر اور محتاجگی کا خوف ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایسے موقع پر جو انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہی اصل میں سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انسان ساری زندگی مال پر قبضہ کیے رہا، خرچ نہ کیا، اب مرنے لگا، موت کے قریب آیا، تب سوچتا ہے یہ سارا مال کیا ہوگا، اب تم فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، تو اب وہ صدقہ کرنے لگا، اتنا مسجد میں دے دینا میرے بال کو، اتنا مدرسے میں دے دینا، اتنا فلاں غریب کو دے دینا، اتنا یتیم خانے میں دے دینا۔ اب صدقہ تو کر رہا ہے، صدقہ ایسے موقع پر کر رہا ہے جب اس کو مال کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اس مال سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، صدقہ تو کیا لیکن ایسے موقع پر کیا جس وقت نہ مال کی ضرورت ہے اور نہ مال کی محبت اس کے دل میں ہے۔ ناظرین، اسی لیے رب العالمین کا فرمان یہ سورہ آل عمران کا یاد رکھے، بڑا اہم ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو، اللہ تعالی کی جنت اور خرچ کرنے کا اجر و ثواب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین مال کو اللہ تعالی کے راہ میں نہ خرچ کر دو۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ نے آیت نازل کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز جنت نہیں پا سکتے یا نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، انہوں نے دیکھ لیا، مالدار تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج تک تو میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے لیکن اللہ نے آج یہ شرط رکھی ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز جب تک نہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تب تک جنت اور نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، ناظرین دعا کرو اللہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے، یہی فکر پیدا کر دے، ایسے ہی جنت حاصل کرنے اور نیکی حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیت سنے اور دوڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ جنت اس وقت حاصل ہو کے جب اللہ کے راہ میں محبوب ترین مال خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں نازل ہوئی آیت۔ کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے دو باغ ہیں، کھجور کے دو بڑے بڑے باغ ہیں، ایک باغ تو ذرا دور ہے اور اس میں پانی کا انتظام نہیں ہے، اور دوسرا باغ یہ بالکل قریب ہے اور اس باغ کے اندر کنواں ہے۔ عرب میں جس باغ کے اندر اور جس کی زمین میں کنویں کا انتظام ہو جائے، پانی کا انتظام ہو جائے، وہ بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے قریب باغ تھا، اس کا نام تھا بیروحا۔ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، ساتھیوں سے ملاقات ہوتی تو اسی باغ میں جا کر کے آپ بیٹھ بھی جاتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے محبوب ترین مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، تو ہماری جتنی جائیداد و پراپرٹی ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ باغ بیروحا ہے۔ اس کے اندر کنواں ہے، کھجور کے بہت ہرے بھرے اچھے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ گواہ رہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اسی باغ کو صدقہ کر دیا۔ یہ ہے ناظرین اس آیت پر لوگوں نے عمل کیا۔ لوگوں کا یہ عمل، اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے رزق میں خیر و برکت کے اسباب پیدا کرنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں، اپنے مال اور اسباب میں برکت اگر چاہتے ہیں تو ایسے مال کو نہ خرچ کیا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
اچھے مال کو چھوڑ کر کے اپنے ردی مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرو. جو چیز اپنے لیے ہی نہیں پسند کرتے غیروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو. اس آیت پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شرط رکھی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کریں اپنے محبوب ترین مال کو، جس مال کی محبت ہو، جس مال کی ہمیں ضرورت ہو اور جس کی ہمارے نزدیک قدر و قیمت ہو. ناظرین، یہ 3 شرطیں ہیں. ان 3 شرطوں کے بعد اگر ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گا، یہ قبول کیا جائے گا، ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے نیکیوں کا سرمایہ بنے گا، اور ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں خیر و برکت کا یہ سبب بنے گا. ایک چیز یہاں اور واضح کر دے ناظرین، انفاق فی سبیل اللہ ایک بہت وسیع معنی ہے. آپ غریب کو دیں گے یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، مسکین کو دیں گے یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، آپ مساجد اور مدارس میں دیں گے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ بھی فی سبیل اللہ. یہاں تک کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو غیروں سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. کمال کی بات یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کو وسعت دیتے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اعلان فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر بدری صحابی ہیں. ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل نفقة على اهله يحسبها فهي له صدقة او كما قال علیہ السلام. انفاق فی سبیل اللہ بہت وسیع میدان اس کا ہے ناظرین. پھر ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کوئی محدود چیز نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں دیں گے تبھی انفاق ہوگا، مسجد میں دیں گے جبھی انفاق ہوگا. نہیں، مسجد میں لگائیں گے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، جہاد میں لگائیں گے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، آپ مساجد و مدارس میں لگائیں گے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، آپ غریب اور مسکین کو دیں گے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، اگر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اولاد کو دیتے ہیں اور اپنے اولاد پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ اس بات کی زیادہ وضاحت ہم اگلے نشست میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.